بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ عز و جل نے میری، آپ کی، بلکہ تمام عالم کے انسانوں کی کامیابی اپنے پورے دین میں رکھی ہے۔ دین کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے، جن پر چل کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اسی میں آج میں آپ کو ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قصہ بیان کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طائف کا سفر کا قصہ۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوششیں فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی، اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے۔ اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی ان نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کفار کو اور بھی ہر طرح کے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ نصیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے، دین کے پھیلانے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے، جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے، گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نروندہ مہمان کی خاطر مروت کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور مذہبی گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا، اللہ کو تمہارے سوا کوئی ملتا ہی نہیں جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا، میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقع نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمت اور استقال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی بات قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہے وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں جوتے خون کی جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب رستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، تجھ سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے بسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے الرحیم الرحمن، تو ہی تو صوفیہ کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی انجانے بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر ترشروع ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، تاکہ کسی دشمن کے جس سے تو نے مجھ پر قابو دیا۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کی اس نور کی طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں،
اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ مالک الملک کی شان کرائی۔ اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتہ جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا، جو اشارہ ہو میں اس کی تعمیل کروں گا۔ اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کریں اور اس کی عبادت کریں۔ یہ ہیں اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیویندہ ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کی معمولی سی گالی دینے سے اسے بھڑک جاتے ہیں، پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا، ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنا محمدی ہونے کا، نبی کے پیروی بننے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی سخت تکلیفیں مشقتیں اٹھانے کے باوجود نہ بددعا فرماتے ہیں اور نہ بدلہ لیتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔